تو میں صرف کیونکہ آپ نے یہ سنے بھی ہوں گے اسٹیٹسٹکلی، میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں پاکستان ملا تھا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اکانومی ہمارے برے حالات میں تھی، پہلی دفعہ ہم گورنمنٹ میں آئے. میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا پہلی دفعہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے، ہمارا امریکہ کی طرح کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ 2 مہینے. اب جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تو 2.25 مہینے ان کو ہر ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی کہ ہمارے حالات کیا ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ملی ان کو. سو ان کی پوری تیاری کر کے لے گئے. ہمارا یہاں سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. ہمیں 3 دن پہلے پتا چلا کہ جناب اب ہماری میجورٹی پوری ہوگی اور گورنمنٹ بن رہی ہے. اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے تو پہلی دفعہ پریزنٹیشن مجھے ملی کہ گورنمنٹ کی صورتحال کیا تھی. تو ایک نئی پارٹی بھی آئی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں، پہلی دفعہ ہم نے یہ پتا چلا کہ حالات کیا ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ ہو گیا وہ ہوگا. تو ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیبنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئی کہ ہماری 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی آخری 2 سال، جو پاکستان کی تاریخ میں، اگر آپ ڈکٹیٹرز کو نکال دیں اور امریکن ڈالرز کو نکال دیں جو سیٹوں سینٹوں ایوب خان کے پاس آئے، ضیاء الحق کے زمانے میں افغان جہاد پہ آئے، جب انہوں نے کہا جی پینٹس ہیں تو انہوں نے اور ڈالرز منگوائے، اور پھر اپنے 80,000 لوگ مروا لیے وار آن ٹیرر میں اور وہ ڈالرز آئے. اس کو آپ نکال دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے. ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی. سی پی آئی 25.5%، کنزیومر پرائس انڈیکس، سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%. آٹا، بجلی، پیٹرولیم، وہ لے لیں، پیاز لیں، ٹماٹر لیں، گھی لیں، دالیں لیں، 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئیں. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے ہمیں فیصل آباد میں، ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے. ریمیٹنسز، یہ آپ نے سنی لیا ہوگا، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز، ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں. مارچ کے اندر 16.4 تھا، آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے، اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. آپ کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور شہروں کے اندر خاص طور پہ جس طرح آپ اگر اس وقت لوگوں سے پوچھیں، آپ تنخواہ دار سے پوچھ لیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے، تو جب ایک مزید اور لہر آئے گی مہنگائی کی، اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر انتشار کی طرف چلا جائے گا. لہذا جس طرح مرضی، میں نے کہا کان جدھر مرضی سے پکڑیں، راستہ سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن، جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اور امید یہ رکھی جائے کہ گورنمنٹ ایک مینڈیٹ سے آئے، اور پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے تو جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے نہ امپورٹڈ حکومت کر سکتی ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے، جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہوں، جو کہ پیسے خرچ کر کے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں. وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہوتی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے. لوگ اس لیے یہ ڈرتے ہیں. اور یہ جب آئی ایم ایف نے ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو، یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جو کہ
جب وہ ٹرسٹ کریں گے کہ جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے، یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے۔ جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا، وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے۔ اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے، تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، یہ احتساب کو بھول جائیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں۔ ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے، رول آف لا ہے، وہ خوشحال ہیں، اور جن ملکوں میں یہاں این آر او دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے، وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے۔